لیکن یہ انسان ہے مشرک اس ترتیب کو الٹ دیتا ہے. جو کافر اور مشرک ہے نا وہ اس ترتیب کو ہی الٹ دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود خادم بن جاتے ہیں. گاؤں ماتا کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو خدا بنائے ہوئے، کوئی بت کو خدا بنائے ہوئے، ان کے آگے جھک رہے ہیں. ترتیب ساری انہوں نے الٹ کر دی، جس کی وجہ سے انسان رسوا ہوا. حالانکہ انسان کو اللہ نے عزتوں سے نوازا. ہمیں صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، تمہیں پیدا کرنے کے بعد وجود دیا اور تمہاری ضروریات کے لیے ساری کائنات کو تمہارے لیے ہی پیدا کیا. ہاں تم سے تقاضا یہ تھا کہ تم میری بندگی کرو، لیکن تم اسی مخلوق کی بندگی کرنے لگ گئے جو تمہارے لیے پیدا کی گئی تھی. اب مشرک انسان جو ہے نا وہ ترتیب چونکہ الٹ دیتا ہے، اس وجہ سے انسان کی تذلیل ہوتی ہے. توحید کے اندر ہی انسان کی عزت ہے، شرف ہے، اور یہ دین اسلام نے اس کو یہ شرف بخشا. ہمیں سب کا سب تمہارے لیے ہی پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العزت آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. الى السماء یعنی زمین میں جو کچھ ہے نا وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا، پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا تو وہ بھی انسان ہی کے لیے. فسواہن، پس اس آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک کر دیا. سواہن کا صحیح ترجمہ یہ بنے گا کہ بالکل تسویہ کسی چیز کا یہ کہتے ہیں کہ اس کو لیول کر دینا اس کا، اور اس کے اندر کوئی کجی نہ رہے، کوئی ٹیڑھا پن نہ رہے، کوئی رخنا نہ رہے، اسے کہتے ہیں بالکل صحیح ہو گیا. تو ہمیں اللہ رب العزت آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ان آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک کر دیا. 7 آسمان بنا دیے، اس میں نظام شمسی ہے، نظام قمری ہے، ستاروں کا نظام ہے، سیاروں کا نظام ہے. یہ بھی انسان کے فائدے کے اور انسان اس سے مستفید ہو رہا ہے. اب کوئی چیز انسان کی خدمت سے باہر نہیں ہے. اب اوپر بھی لوگوں نے شرک کر دیا، وہاں بھی ترتیب الٹ دی. کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستارہ پرست بن گیا، اور کوئی آکاش یعنی آسمان کو دیوتا بنائے ہوئے. تو یہ اللہ رب العزت فرمائے یہ تو تمہارے لیے تھا اور تمہیں عزت اور شرف دی گئی تھی. اور واقعہ ہی اگر انسان اللہ رب العزت کی توحید کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو انبیاء کے واسطے سے انسان تک پہنچی ہیں ان کو اپنا لے تو واقعی ساری کائنات اس کی خدمت کرنے لگ جائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دور خلافت دیکھی. زمین نے زلزلہ برپا کیا تو زمین کے اوپر کوڑا مارا، کیا میں نے تمہارے اوپر اللہ کا نظام نہیں قائم کیا؟ زمین ہلنا بند ہو گئی. ہوا کے ذریعے پیغام ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا دیا. یا ساری اہل جبل کہا تو لشکر تک آواز پہنچ گئی. کہاں آپ مدینہ میں، کہاں دوسرے ملک کے اندر لشکر. لاوا پہاڑ سے نکل آیا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا اس کو لاوے کو واپس کر کے آؤ. اس طریقے سے ہاتھ سے آگ کو کہا پیچھے جاؤ، آگ پیچھے جا رہی ہے. انسان خلیفۃ اللہ ہے تو خلیفۃ اللہ کی شان یہی ہونی چاہیے کہ بادشاہ کی ساری بنائی ہوئی چیزیں استعمال کریں، لیکن بادشاہ کا حکم مانے. خلیفہ وہی ہوتا ہے جس نے کائنات کے اندر تصرف کرنا ہے، جو چاہے کرے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے میں نے یہ پیدا کیا تھا اور تمہیں پابند کہا تھا کہ میرا حکم ماننا اور میرے سے روح گردانی نہیں کرنی. انسان نے اللہ رب العزت کی ذات سے رخ موڑ لیا اور باقیوں کی طرف رخ کر لیا، جس کی وجہ سے یہ خسارے کے اندر چلا گیا. ذلت اور رسوائی ترتیب الٹ ہو گئی. اور اسی وجہ سے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ نے 7 آسمان ٹھیک کیے اور وہ ہر چیز کو جاننے والے. تو جس نے کائنات خلق کر دی ہے، زمین بنا دی اور اس میں جو کچھ ہے انسان کی خدمت کے لیے 7 آسمان بنا دیے، تو کیا وہ تمہارے احوال سے واقف نہیں؟ اس کو تمہارا پتہ نہیں؟ وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ بھی ہے، قدرت بھی ہے. تو اس سے کیوں روح گردانی کرتے ہو؟ کیوں سے انحراف کرتے ہو؟ اس کے ہو جاؤ. یہ کل انسانیت کو اللہ رب العزت کو خطاب کر رہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کو کفر کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ رب العزت تو تمہارے پاس ہے، تمہیں وجود عطا کرنے والے ہیں، تمہارے لیے کائنات بنانے والے ہیں اور سب کچھ تمہیں دینے والے ہیں. اس کی قدرتوں کا تم مشاہدہ بھی کرتے ہو، وہ تمہارے احوال سے واقف بھی ہے، پھر تم اس سے روگردانی کرتے ہو؟ نہیں کر سکتے. اور یہ اگر کر رہے ہو تو بہت بڑی ضرورت کر رہے ہو اور بہت بڑی حماقت ہے.
اللہ رب العزت کی ذات ہمیں معرفت الہی اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اپنی توحید کا ذائقہ اور اس کی حلاوت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔